اب آپ انشاءاللہ العزیز ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، متفرق موضوعات میں سے اس میں سے ایک عقائد بھی آئیں گے، عبادات بھی آئیں گے، معاملات بھی آئیں گے، اخلاقیات بھی، مختلف موضوعات پر انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں متفرق موضوعات پہ ہماری بات ہوتی رہے گی۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے رمضان المبارک کے فضائل اور احکام۔ بولیے کیا ہے جی؟ فضائل رمضان المبارک کے کیا؟ فضائل اور احکام۔ یہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر میں نے 183 نکالی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور بحمد تعالیٰ بڑے عرصے سے ہمارا درس قرآن پاک چل رہا ہے، تو میں آپ کو ریلیٹڈ رکھوں گا کہ ایک ایک لفظ آپ کو قرآن مجید کا سمجھ آئے، کیونکہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد بھی ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ قرات کر لینا، بے شک قرات کر لینے میں بہت بڑا اجر ہے، ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید کا مقصود یہ نہیں تھا کہ صرف ہم اسے دیکھیں اور دیکھ کے تلاوت کر لیں یا اصال ثواب کر دیں۔ مقصود یہ نہیں تھا، اصال ثواب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، مقصود یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا جو ہے سب سے بڑا مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے بولیے کیا کیے گئے ہیں؟ فرض کیے گئے۔ الہ العالمین، کیا یہ صرف ہم پر فرض کیے گئے ہیں؟ امت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، پہلی امتوں پر نہیں تھے؟ رب الجلال فرماتے ہیں نہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا یوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ روزے ہم پر بھی فرض ہے اور ہم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے۔ اچھا، روزے کا مقصود کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے رزق میں نعوذ باللہ من ذالک کمی آ رہی تھی، اس لیے اپنے بندوں کو منع کر دیا کہ ایک مہینہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے؟ یہ تصور بھی کرنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کتنے خزانے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر ایک میدان میں سارے جن اول سے لے کر آخر تک، سارے انسان اول سے لے کر آخر تک وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائے اور ہر بندہ مجھ سے مانگنا شروع کر دے، ہر بندے کو میں اس کی طلب کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق، اس کے سوال کے مطابق عطا کرتا چلا جاؤں، عطا کرتا چلا جاؤں، عطا کرتا چلا جاؤں، سارے جنوں کو عطا کر دوں، سارے انسانوں کو عطا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا ایک میخ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے اٹھایا جائے، جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جب اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی تو پھر بندوں کو کیوں روک دیا؟ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، مباشرت بھی نہیں کرنی۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود اگلے لفظوں میں رب ذوالجلال کا مقصود یہ نہیں تھا کہ بندے کو پیاسا رکھنا، بھوکا رکھنا، مقصود یہ تھا لعلکم تتقون، شاید کہ تم نیکوکار بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن جاؤ، شاید تم اللہ رب العالمین کے پیارے بندے بن جاؤ۔ تم کو اپنا پیارا بنانے کے لیے، اپنا مقرب بنانے کے لیے، اپنا مخلص بنانے کے لیے، اپنا سب سے پسندیدہ بندہ بنانے کے لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، یہ میرے سامنے بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو کلام خدا بھی سناؤں گا اور کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن مجید اور احادیث پڑھتے چلے جائیں گے، یہ دو کلام ایسے ہیں جو بندہ ان کی تلاوت کر کے سمجھتا ہے تو انسان کے دل کا مائل دھلتا چلا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، حدیث سنتا ہوں، حدیث جب سن لیتا ہوں سن کے بھول جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میری مجلس میں آؤ تو اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھا کرو، سوالی بن کے، ٹھیک ہے نا جی، دامن کو پھیلا کے بیٹھا کرو، اور جب میری حدیث سن لو تو اپنے دامن کو اپنے سینے سے لگا لیا کرو۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر پھیرا اور دعا بھی فرمائی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم کیا، میں آقا کی جتنی بھی حدیثیں سنتا تھا وہ ساری مجھے سن سن کے یاد رہتی. آپ بخاری شریف اٹھائیں گے، مسلم شریف اٹھائیں گے، ترمذی شریف اٹھائیں گے، سیاستہ اٹھائیں گے، دیگر احادیث کی کتابیں اٹھائیں گے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات کی آپ کو کثرت ملے گی. کیوں کا جواب یہ ہے، ان کو حدیث مصطفیٰ سے عشق تھا، ان کو حدیث مصطفیٰ سے محبت تھی. اگر ہم کو بھی کلام خدا اور کلام مصطفیٰ سے محبت ہوگی تو وہ ایک عصر حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں علم بذات خود بہت بڑا نواب ہے، جب اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری اور طلب کے ساتھ کوئی بندہ آئے تو پھر یہ اپنا آپ دیتے ہیں، بصورت دیگر یہ کسی کو اپنا آپ نہیں دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس بندے نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کے پہلے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک. اور اگلی حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، اور یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے. متفقن علیہ چونکہ پورے رمضان شریف بات ہوتی رہے گی تو متفقن علیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو قرآن مجید کے بعد روئے زمین پہ سب سے افضل ترین دو کتابوں میں موجود ہو. بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی اس حدیث کو کہتے ہیں متفقن علیہ. برکت کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بول لیجئے متفقن علیہ. ہاں جی، جو بخاری اور مسلم میں یہ دو کتابیں ایسی ہیں قرآن مجید کے بعد روئے زمین پہ سب سے زیادہ جن کو افضلیت اکملیت حاصل ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان. قبلی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے، یعنی رمضان شریف کی آمد کے ساتھ ہی فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں، آسمان کے دروازے بولیے کیا کر دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور دوسری روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اگلی لفظ فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو کیا کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اور میں یہ اکثر بات بتاتا رہتا ہوں کہ شیطان مردود بدبخت وہ تھا جس میں جنت سے نکلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات کو، اللہ رب العالمین کے بندوں کے بارے میں کھلا چیلنج کیا تھا. جیسے کوئی میچ نہیں آپس میں کرتے تو کہتے ہیں ہمارا تمہارا کھلا چیلنج ہے، ایسے اس بدبخت نے رب ذوالجلال کے سامنے ہمارے بارے میں کھلا چیلنج کیا تھا. کیا یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو نماز کی طرف لے کر آؤں گا، روزے کی طرف لے کر آؤں گا، صدقہ و خیرات کی طرف لے کر آؤں گا. چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہ تھا کہ میں تیرے رستے پر تیرے بندوں کی گھات میں، جس طرح ڈاکو رستے میں بیٹھتے ہیں گھات لگا کر چھپ کے پھر وہ اچانک حملہ کرتے ہیں، میں تیرے رستے میں تیرے بندوں کی تاک میں، گھات میں، تاڑ میں بیٹھوں گا. جو ہی وہ تیرے قریب آئیں گے میں ان کو بھٹکا دوں گا. بہت سے بندے چاہیں گے مسجد کی طرف آنا لیکن رستے میں آ جاؤں گا. ارادہ کر کے وہ نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے لیکن میں کہیں اور لے کر چلا جاؤں گا. ارادہ انہوں نے کیا تھا کہ سارا رمضان تلاوت قرآن کریں گے لیکن نہیں، میں ان کے ارادے کو متزلزل کر دوں گا. ارادہ ان کا بڑا تھا کہ جیسے رمضان شریف آئے گا بس وہ ساری لغویات کو ہم نے چھوڑ کر ہم نے صرف اور صرف نیکیوں کی طرف آ جانا ہے. ان کے ارادے کو میں کیا کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا اور میں ان پر حملہ کروں گا. کس طرف سے؟ اور میں یہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں جب بندے کو دشمن کے آنے اور حملہ کرنے کی خبر مل جائے تو بندہ پھر اپنا پورا دفاع ڈیفینس کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے، اس کے پاس اسلحہ کیا ہے، بندہ بندوبست کر لیتا ہے. لیکن پتہ ہی نہ ہو کہاں سے آ رہے تو پھر بندہ کیا کرے. اس نے چیلنج کیا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین. الہ العالمین میں آگے سے آ کے حملہ کروں گا، میں پیچھے سے آ کے حملہ کروں گا، میں دائیں سے آ کے حملہ کروں گا، میں بائیں سے آ کر حملہ کروں گا، چاروں اطراف سے حملہ کروں گا.
ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو اپنے بندوں کو ہمیشہ ہی ناشکرا پائے گا۔ یہ بات اس نے اس وقت کی تھی جب ہمارے آبا و اجداد بھی ابھی تک نہیں تھے، ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پہلے اس کی بات کی ہوئی، آج بالکل اس کا حرف برف پورا ہو رہا ہے۔ کھاتے ہم اس کی نعمتیں ہیں، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں، سب کچھ کھا پی کے ساری نعمتیں اس کی ہم لے کر بھی کیا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ یہ وہ چیلنج تھا شیطان کا جو رب ذوالجلال کے ساتھ اس نے کیا تھا، آج وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں آخری لفظوں کی طرف توجہ دیں، اس حدیث پاک کی طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو رمضان مبارک کے شروع ہونے سے جس دشمن ہمارے نے چیلنج کیا تھا وسلسلۃ الشیاطین، وہ تو آج جکڑا جا چکا ہے۔ میں نے کل شام بھی عرض کیا، وہ تو جھگڑا چاہ چکا جس نے چیلنج کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی رمضان کی اگر ہماری نماز قضا ہوگی تو پھر ہماری نماز جماعت سے رہ گئی تو پھر بھی قرآن مجید ہمارے گھروں میں ہمارے کہنے سے بیوی کے ہاتھوں میں نہ آیا تو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں نہ آیا تو اگر وہ نماز کی طرف نہ آئے تو پھر کون قصوروار ہے؟ پھر ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم خود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چور اور ڈاکو دو ہے، ایک خارجی ہے اور ایک داخلی ہے۔ خارجی تو ہم کو سمجھ جاتا ہے وہ شیطان ہے، جو داخلی ہے وہ نفس امارہ ہے۔ وہ کل بھی شعر آپ کو سنا رہا تھا پھر میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کالو بلا اسی کرنی سنیا کوئی انے ڈورے نہ سے، نفس پلیت چکیتا کوئی ازل و پلیت نہ سے۔ ہم نے بالکل بھی اس پورے کے پورے رمضان میں شیطان تو ہے نہیں، اب نفس کو بھی اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا۔ انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھنی ہے جی، انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی ہم نے کرنا ہے جی، انشاءاللہ تراویح بھی ہم نے پڑھنی ہے، ذکر اذکار بھی ہم نے کرنا ہے، اور روزہ رکھ کے پھر روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ میں اس حدیث پہ اختتام کر رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإن له وأنا أجزي به وصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يغتب۔ حضرت ابو ہریرہ ہی حدیث پاک کے راوی ہے اور یہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کلام خدا کا ہوتا ہے، زبان کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے لیے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے، نماز پڑھتا ہے اس کے لیے، تلاوت قرآن کرے اس کے لیے، ذکر اذکار کرتا ہے اس کے لیے، الا الصیام سوائے روزے کے۔ ہر انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں خاص میرے لیے، اجر بھی میں خود ہی عطا فرما دوں گا۔ روزہ بولیے کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، اور اجر بھی میں خود عطا فرما دوں گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دے تو یہاں میں بڑی خوبصورت آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر رب ذوالجلال یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اجر بھی میں خود دوں گا، تو اجر کیا دے گا؟ سوال تو ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے، چونکہ انسان فطرتاً ذرا حریص بھی ہے، تھوڑا سا لالچ بھی کرتا ہے، جہاں کچھ نظر آتا ہے انسان دوڑ کے جاتا ہے، وہ ثواب کی بات ہو یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، تو عطا کیا کرے گا؟ فرمایا جو نمازیں پڑھیں گے میں جنت بھی عطا کروں گا، چشم بھی عطا کروں گا، باغات بھی عطا کروں گا، حور بھی عطا کروں گا، غلمان بھی عطا کروں گا۔ جو روزے رکھیں گے ان کو بھی جنت تو ملے گی، چشمے تو ملیں گے، باغات تو ملیں گے، یہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن اس سب کچھ کے ساتھ جہاں جنتیں دی، جہاں چشمے دیے، جہاں باغات دیے، سب کچھ کے ساتھ بندے یعنی روزہ رکھنے والے کو میں خود اپنا آپ ہی عطا کر دوں گا۔ اس سے بھی بڑی کوئی بات ہوگی، بخاری اور مسلم کی اور متفق علیہ حدیث پاک۔ اب سنیے لفظ کیا ہے۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدی، فرمایا مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من المسک، رب ذوالجلال کی حضور مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ روزے سے جب بندہ ہوتا ہے تو عصر کے وقت انتہائی بھوک کی وجہ سے انسان کے منہ میں جو بو آتی ہے وہ بو رب ذوالجلال کو مشک و عنبر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زیادہ محبوب ہے۔
آگے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فرحتان للصائم فرحتان یفرحهما، فرمایا روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں. فرمایا اذا فطر فرحا، فرمایا جب وہ افطار کرے گا، مختلف انواع کے اس کے سامنے مشروبات پڑے ہوتے ہیں، مختلف انواع کے اس کے سامنے فروٹ پڑا ہوتا ہے، مختلف انواع کے کھانے ہوتے ہیں، جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو ایک اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی جو میں نے کہا کہ رب ذوالجلال روزے دار کو اپنا آپ عطا فرماتے ہیں. فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب بندہ روزی کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ رب العالمین کا بلا حجاب، بغیر پردے کے، بغیر دیوار کے، بغیر رکاوٹ کے اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا، روزی کی وجہ سے خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو جنت و جنت عرض السماوات والارض، میں وہ آیات کریمہ پڑھتا رہتا ہوں، اور کل بھی ہمارا درس قرآن مجید یہ تھا، جنت کی صرف چڑائی 14 طبقوں کے برابر ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں روزے دار کو وہ جنت تو دوں گا، لیکن جنت دینے کے بعد حوریں چونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی، غلمان چونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے، تو کہیں بندہ یہ نہ کہے کہ یار میں دنیا میں رہتا تھا تو میرا تو سانولا رنگ تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو حوریں بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی، تو یہ نہ ہو کہیں بیوی ہو کے بندے کی کہے دیکھ تو اس سے تو میں زیادہ خوبصورت ہوں. نہیں، جب جمعے والا دن آئے گا رب ذوالجلال جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور جب اپنا دیدار کروائے گا وہ دیدار کے جو جلوے جب جنتیوں پہ پڑیں گے تو اتنا حسن ان کو عطا کر دیا جائے گا. وہ جب جنتی رب ذوالجلال کا دیدار کر کے دوبارہ جنت میں جائیں گے تو حوریں اور غلمان بھی دیکھتے ہی رہ جائیں گے. تو رب ذوالجلال اپنے جلووں کا جنتیوں کو بولیے کیا عطا فرما دے گا؟ حسن عطا فرما دے گا. تو یہ اتنا بڑا اجر روزے دار کے لیے کہ رب ذوالجلال اپنا آپ ہی اس کو عطا کر رہا ہے. یہ اجر تب ملے گا جب ہم صرف بھوکے نہیں، صرف پیاسے نہیں، بلکہ روزے کا پورا ڈیفنس کر کے، دفاع کر کے، اس کے لاگ پتر پورے کر کے روزے کو گزاریں گے. یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھا ہو اور زبان سے غلاستیں بھی چل رہی ہوں، کان سے غلاستیں سن رہے ہوں، زبان سے غلاستیں بول رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہوں، اور بدلے پہ بدلہ لے رہے ہوں، کوئی ایک گال نکالے تو 10 نکالے. اس طرح پھر نہیں ہوگا. پورے روزہ رکھنے سے صبح سے لے کر شام تک فقط یہ نہیں کہ بھوکا پیاسا، بلکہ مفسرین محدثین علماء فرماتے ہیں انسان کی پوری باڈی کا روزہ ہوتا ہے. آنکھوں کا روزہ ہے غلاظت دیکھنی نہیں ہے، کانوں کا روزہ ہے غیبت چگلی گالی گلوچ سننا نہیں ہے، زبان کا روزہ ہے کسی کو برا بلا کہنا نہیں، کسی کا دل توڑنا نہیں، ہاتھوں کا روزہ ہے کسی کو دکھ دینا نہیں، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ برائی کی طرف چل کے نہیں جانا. پورے کے پورے وجود کا روزہ رکھیں گے تو پھر رب ذوالجلال اجر بھی بے حساب عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.